والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم أزواجهم وأمهاتهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم حاضرین کرام اور گھر میں پردے میں سننے والی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے انتہائی شکر اور فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ پارے 1 میں فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم خسارے میں سے ہوتے. تو محترم حاضرین کرام، آج تقریر کا جو عنوان ہے وہ رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان کی فضیلت، اور دوسرا اور ایک جو سیکشن اور دوسرا جو پہلو ہے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مختصر سیرت انشاءاللہ بیان کروں گا. تو الغرض محترم اکرام، رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے. اس کے 3 عشرے ہیں رمضان کے. رمضان کے 3 عشرے، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. تو الغرض رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ یہ بہت قیمتی ہے. پیارے آقا علیہ السلام جب بھی رمضان شروع ہوتا تو تمام صحابہ اکرام، عوام الناس سے مخاطب ہوتے، لوگوں تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو تمام سال کا سردار ہے، اور وہ مہینے کی یہ بڑی فضیلت ہے. فرماتے ہیں کہ ایک نفل پڑھیں گے، ایک نفل اگر وہ مہینے میں ادا کریں گے تو فرض کے برابر ہے. سبحان اللہ. اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو فرض نماز ادا کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اس کو 70 فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. تو محترم کرام، رمضان کی بڑی فضیلت. اسی طرح جو ہے پارے 2 سورۃ البقرہ کی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کی جس طرح پچھلے امتیوں میں فرض تھے، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار. جو کانسیپٹ رکھا. اسی طرح جو ہے پارے 1 میں اللہ فرمایا کہ ھدی للمتقین، کہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے نا، ھدی للناس ہے، مگر قرآن مجید جو ہے فرمایا کہ اس سے قرآن سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں متقین ہے، متقی جو پرہیزگار ہے. تو محترم کرام، رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں. روزے رکھنے کا مقصد اور روزے رکھنے کا کانسیپٹ، جو روزہ رکھ رہے ہیں یہ فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ کوئی شخص جہاں پر رمضان کی فضیلت ہے، فضیلت بتاؤں گا میں آپ کو اس کے بعد، پھر وعید ہے. تو فضیلت رمضان کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. 8 دروازے ہیں. جب روزے دار اللہ کی محبت کے لیے اخلاص سے روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو بلا حساب کتاب وہ 8 دروازے میں سے داخل فرما دیتا ہے. اسی طرح آپ بتائیے کہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ بو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، مشک سے بھی زیادہ. تو محترم حاضرین کرام، روزے دار کی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح نماز ادا کر رہے ہیں ہم، جی نماز ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں.
ہر چیز عمل کر رہے ہیں، اس کا نماز ادا کر رہے تو 27 درجہ ثواب ہے جماعت سے، مگر روزے کا جو ثواب ہے وہی نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ پوچھا گیا کہ روزے کا کیا ثواب ہے، فرمائے کہ روزے کا ثواب میں خود ہوں، اللہ خود اس کا ثواب عطا فرمائے گا، وہ کیا ہے نہیں معلوم، بتائیے۔ تو محترم حاضرین کرام، روزہ جو ہے یہ اب رمضان آ رہا، ایسے رمضان تو آتے رہیں گے جائیں گے جی۔ آپ کی زندگی میں آپ بتائیے کہ آپ بالغ ہو گئے اور اب تک آپ کی زندگی میں کتنے رمضان آئے، مگر پھر بھی آپ کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو تبدیلی آنا کمال ہے، رمضان تو آئیں گا، قیامت تک رمضان آئیں گا، مگر رمضان آ رہا پھر چلے جا رہا، مگر تبدیلی نہیں آ رہی، تو کیا ہے، وہ روزے بیکار ہے، وہ روزے جو ہے مطلب ہے قبول نہیں ہے، وہ روزے آ رہے ہیں اور جو ہے آپ پھر ویسی زندگی گزار رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ بس یہ ایک فارمیلٹی کے لیے۔ تو محترم حاضرین کرام، روزہ رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی بندہ روزہ رہ رہا ہے اور گناہوں سے اجتناب نہیں کر رہا، گناہوں سے بچ رہا نہیں، جھوٹ غیبت تمام چیزیں کر رہا ہے، تو فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اس کا بھوکا رہے۔ تو لہذا محترم حاضرین کرام، تقوی اختیار کرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا۔ اسی طرح ایک واقعہ آپ کو بتاؤ کہ روزے مطلب بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ رمضان کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان میں ایک یہودی تھا، ایک یہودی شخص جو ہے اس کا بیٹے کو ایک جو ہے مارکیٹ میں لے کے جانا تھا، تو کتابوں میں لکھا ہوا علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ بچے کو لے کے جا رہا ہے تو کچھ خرید و فروخت کر رہا ہے، تو اسی عصرے میں جو ہے وہ بچہ جو ہے اس کے دکان پہ سے کچھ لے کے کھانا شروع کر دیا۔ یہودی کا بچہ، بتا رہا ہوں میں آپ کو، رمضان کی قدر کرنا چاہیے۔ تو الغرض وہ یہودی جو باپ تھا ایک زور سے اس کو تماچا لگایا، مارا، زور سے ایک مارا، کہنے لگا کہ آپ عقل نہیں ہے، بچے کو مارا، عقل نہیں ہے کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے کہ تمام مسلمان روزے رہتے ہیں، روزے دار ہیں، تو لہذا تم جو ہے تمام لوگوں کے سامنے کھا رہے ہیں، تو لہذا بس اب وہ مارنا تھا، وہ رک گیا، بچہ چلے گیا۔ تو محترم حاضرین کرام، ایک بزرگ اس کو خواب میں دیکھے، ما فعل اللہ بکا، کہنے لگے کہ کیا معاملہ ہوا، اللہ نے تجھ سے کیا معاملہ فرمایا، تو کہنے لگا کہ یقیناً میں یہودی تھا، یقیناً میں گنہگار بدکار اللہ کا نافرمان تھا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ادا ایسی پسند آئی کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مرنے سے پہلے میرے زبان پہ کلمہ طیب جاری فرما دیا۔ عرض کرنے لگے یہ کیسا ہوا، کہنے لگے کہ میں میرے بیٹے کو جو ہے ایک وقت جو ہے میرا بچہ رمضان کے عصرے میں جو ہے کچھ کھانا تھا تو اس کو زور سے تماچا مارا، زور سے بحری مارا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عمل کرا تھا، تو اللہ کو ادا پسند آئی، میرے بچے کو گناہ سے روکا، حالانکہ میں یہودی ہوں، کھا سکتا ہوں جی، یہودی ہوں اور میرا بیٹا بھی یہودی تھا، کھا سکتا تھا، مگر رمضان کا احترام، رمضان اور مسلمان کا احترام ادب کے لحاظ سے جو ہے میرے بچے کو روکا، وہ اللہ کو اتنا ادا پسند آئی، مرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے زبان پہ کلمہ طیب جاری فرما دیا اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ محترم حاضرین کرام، بتائیے آپ، صد افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، بتائیے آپ، بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے حضرات بیٹھے ہوئے، پہلے ہوٹلوں پہ جو ہے پردے لگے ہوئے رہتے تھے، اگر کوئی روزے دار نہیں ہے، اگر کوئی جو ہے ہوٹل میں جا رہا بھی تو جو ہے چھپ کے کھاتے تھے۔ آج صد افسوس سے جو ہے آپ عوام الناس مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا کہ جو ہے آپ کھلے عام کھا رہے ہیں، کیسے یہ معاملہ، نوجوان ہٹے کھٹے، بتائیے آپ اچھے تندرست نوجوان ہیں پھر بھی جو ہے وہ نوجوان روزہ نہیں رہتے، کیا بات سے بولتے ہو بھائی میرے کو جاب ہے، میرے ایگزامز چل رہے ہیں، میرے ایگزامز قریب ہے، فلانا یہ ہے، مجھے ٹرین سے جانا رہتا، فلانا جاب ہے، بتائیے میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اگر بلا عذر، محدثین شارعین لکھتے ہیں بلا عذر اگر ایک روزہ کسی کا چھوڑ گیا تو پوری زندگی بھر بھی اگر وہ یہ روزے کا قضا ادا کرا تو بھی جو ہے قضا نہیں ہو سکتا پوری زندگی بھر۔ بتائیے آپ محترم کرام، بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے رمضان کا۔ اسی طرح رمضان کی جہاں فضیلت ہے وہاں پر وعید سنیے آپ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں جو ہے کسی کو بدوا نہیں دی جی۔ طائف میں اللہ مجھے جانے کا موقع ملا ہے، سب کے لیے بھی دعا کراؤں گا، اللہ سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔
تو الغرض محترمات کرام کی زندگی میں آپ سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ حضور کو تکلیف دیے، حضور کو اذیت دیے، اور حضور پلٹا کے کبھی کسی کو نہیں بولے۔ آسمان سے نازل ہوئی وہی کہ اے لوگوں تم میرے حبیب کو، میرے نبی کو کچھ مت بولو، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، تم نبی کا مذاق اڑاتے ہو، نبی کے جانشین کا مذاق اڑاتے ہو، نبی کے جو ہے اصحاب کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ تمہارا مذاق اڑاتا ہے۔ اسی طرح تمام آپ دیکھ لیجئے قرآن کی آیتیں ہیں جو ہے تکلیف، جہاں جہاں حضور جو ہے حضور کا چچا ہاتھ اٹھا کے بولا کہ اے محمد تم ہمارے دین کو جو ہے ختم کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دو ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو حضور نہیں بولے، کبھی نہیں بولے، قرآن اٹھا لیجیے۔ تو مگر اب یہاں پر وعید دیکھیے، رمضان کے تعلق سے وعید دیکھیے، احادیث میں حدیث کتابوں میں لکھا ہوا ہے، محدثین لکھتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ چڑھ رہے ہیں، جی ممبر پہ چڑھ رہے ہیں، اور جبرائیل امین عرش معلیٰ پہ دعا مانگ رہے ہیں، اور جبرائیل امین کون جبرائیل؟ جو تمام فرشتوں کے سردار، بولیے تمام فرشتوں کے سردار ہے، اور اسی طرح جو ہے یہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے سردار، اب دعا کر رہے ہیں جبرائیل امین، اے اللہ جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہیں کرا، یا اللہ اس کو تباہ و برباد فرما دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہہ رہے ہیں، صحابہ حیران ہو گئے، آمین آمین آمین، نماز ہو گئی تو بولے صحابہ کیا آپ آمین کہیں یا رسول اللہ، عرض کر رہے ہیں، پھر سیکنڈ نمبر پہ چڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے جبرائیل امین دعا کرے، اے اللہ جو رمضان کا مہینہ پایا اور صحیح سے روزے نہیں رکھا، عبادت نہیں کرا اور اپنی مغفرت نہیں کرا، یا اللہ وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح تھرڈ پہ کہتے ہیں کہ اے اللہ جو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور حضور پر درود نہ پڑے وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرض کریے محترم کرام، آپ سوچئے کہ آپ رمضان آپ کا کیسا گزر رہا، 10 رمضان گزر گئے، کیا عبادت میں آپ کے وقت گزرا؟ کیا جو ہے خاص طور پہ نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، کیا آپ کا وقت جو ہے کیا سونے میں گزرا؟ مبارک ہے وہ گھر، مبارک ہے وہ لوگ، مبارک ہے وہ نوجوان جس کا جو ہے وقت عبادت میں گزر رہا ہے۔ عبادت میں مجھے صد افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں آئے جب سے دیکھ رہا ہوں، 2-3 رمضان آئے جب سے میں دیکھ رہا ہوں، جائزہ لیا ہوں کہ کئی نوجوان صد افسوس سے کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ کرکٹ کھیلنے کا مہینہ ہے یہ، بتائیے آپ، فٹ بال کھیلنے کا مہینہ ہے یہ، ہاں گپ شپ کرنے کا مہینہ ہے یہ میرے بھائی، گپ شپ کرنے کا، وقت کو ضائع کرنے کا، ہوٹلوں میں بیٹھنے کا مہینہ ہے یہ، بتائیے آپ۔ صد افسوس سے یہ جو ہے یہ مہینہ شاپنگوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے میرے بھائی، عبادت کا مہینہ ہے، دیکھ لیجیے آپ۔ تو یہ گریز کریے، آپ اس سے بچیے، اس سے بچیے۔ آپ عبادت میں اگر یہ وقت نکل جائیں گا، آنے والے رمضان میں آپ کو اللہ موقع دیا یا نہیں دیا، بتائیے آپ۔ موت حیات لکھی ہوئی ہے، آپ نوجوان سمجھ رہے ہیں کہ میں ہوں، میں اور جیوں گا، زندہ رہوں گا، وقت کا بھروسہ نہیں ہے میرے بھائی، وقت کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو رمضان میں عبادت کرنا چاہیے، رمضان کی قدر کرنا چاہیے، جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ رمضان کا تعلق کیا ہے؟ یہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان میں جو ہے قرآن کو نازل کیا، کیا؟ اور یہ رمضان میں ایک رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ عرض کروں گا میں، ایک ایسی رات عطا فرمایا جو تمام آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ وہ رات جو آنے والی شب قدر ہے نا جی، شب قدر، بتائیے آپ۔ تو الغرض محترم کرام، رمضان کے ایام چل رہے ہیں، پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا چل رہا ہے، جتنا ہو سکے جو ہے عبادت میں وقت گزاریے، قرآن شریف پڑھیے، اور وہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہے مسجد سے بہت سارے مساجد سے جو ہے تعداد کم ہوتے جا رہی ہے، بتائیے آپ کیا ہے، کس کا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ عرض کرو، میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سارے پوری کی پوری دنیا مل کے بھی اللہ کی عبادت کرے، العظمت للہ، اللہ کی بڑائی میں کچھ کمی نہیں ہوتی، کچھ جو ہے بڑائی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر پوری دنیا بھی مل کے اللہ کی عبادت نہیں کرے تو اللہ کی عظمت میں کمی اور باقی نہیں رہتی۔ اللہ کی عظمت جو عظمت ہے وہ عظمت ہی رہیں گی، مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ دیکھ لیجئے کہ مساجد، یہ تقریباً تمام مساجد کا ایک عشرہ ہو گیا، ایک قرآن ہو گیا، اس کے بعد نہیں،
تراویح کا اہتمام عرض کرا تھا جانے سے پہلے کہ عرض پھر کر رہا ہوں کہ جو ہے آپ 20 رکعت تراویح جماعت سے مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے، اور چاند رات سے لے کے چاند رات تک جو ہے 20 رکعت تراویح پڑھنا ضروری ہے۔ ایک رکعت بھی آپ چھوڑیں گے تو آپ گنہگار ہیں۔ ہاں میں قرآن پڑھ لیا، میں فلانا ایک جگہ میں میرا ایک دہا ہو گیا، وہ 5 پارے ہو گئے، یہ فلانا 10 پارے ہو گئے، ایک شبینہ پڑھ لیا، جو ہے آپ پڑھ لیے ہوں گے، مگر پورے 30 دن آپ کو تراویح پڑھنا ضروری ہے، 30 دن۔ اور جو ہے حتی الامکان ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مگر کیا کہیں گے بتائیے آپ، حفاظ کا بھی وہی معاملہ ہے اور جو ہے مساجد کا بھی وہی معاملہ ہے، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ 5 پارے 10 پارے رکھ رہے ہیں۔ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے کیا؟ کوئی حدیث میں لکھا ہوا ہے 5 پارے 10 پارے؟ بتائیے آپ، پڑھنے والا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، پیچھے انہیں خالی ڈھل رہا کیا، اور پھر رکوع میں جا رہے ہیں، پھر ایک دن میں ایک قرآن کا تماشا بنا کے رکھے، قرآن کا تماشا بنا کے رکھے۔ قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے 3 دن سے پہلے جو قرآن کو ختم کرا وہ سمجھا ہی نہیں قرآن، بتائیے آپ۔ اور کثیر وہ تراویح میں نہیں رہتے مگر وہ پیچھے جو ہے پورے کثیر، ایک قرآن 2 قرآن، اور 3 دن میں ایک، ہاں بولے تو پورا بھرا ہوا ہے، بتائیے آپ۔ ہاں فلانا کے پیچھے ہم قرآن مکمل کر لیے، وہ نہیں ہے میرے بھائی۔ تفسیر سے سنیے، سمجھیے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو یقین جانیے آپ۔ الحمدللہ مسجد قباء میں میرے مدرسے میں تفسیر چل رہی ہے، تفسیر سے سمجھیے۔ قرآن رمضان میں تراویح میں مکمل کرنا فرض ہے، بتا لیجیے آپ میرے کو۔ سنت بھی نہیں ہے قرآن مکمل کرنا، دیکھ لیجیے آپ کتابوں میں جا کے، کوئی قرآن میں رمضان میں پوری تراویح میں قرآن مکمل کرنا، جی قرآن کو سمجھنا ہے، اصل قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تعلمون الحمدللہ رب العالمین تعلمون یعلمون، سمجھ میں نہیں آ ہے نا؟ دیکھیے آپ کیسے حالات ہو رہے ہیں مساجد کے، اور حفاظ جو آ رہے ہیں ان کو بھی متعین کر رہے ہیں، ان کو بھی تعین کر رہے ہیں، تو دیکھنا چاہیے کہ کون سے ہے، کیا ہے، کہاں کے ہے۔ تو الغرض محترم کرام، یہ باتیں رمضان کی قدر کریے۔ اسی طرح دوسرا جو میں پہلو بتایا تھا کہ 10 رمضان جو گزر گیا، یہ چند باتیں آپ کو بتا کر اختتام پر لا رہا ہوں۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، 10 رمضان کو جو ہے آپ کی وصال کا دن ہے، کیا ہے بتائیے آپ؟ 10 رمضان مبارک میں جو ہے آپ کا وصال ہوا تھا۔ بی بی خدیجہ محترمہ کرام، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہ وہ خاتون ہے جو اسلام میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی، اسلام میں سب سے پہلے خواتین میں جو اسلام قبول کرے، اور یہ وہ خاتون ہے جو پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، نماز کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی یہ خاتون جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہے، پردے کا اہتمام کرتے تھے۔ سبحان اللہ، بتائیے آپ، نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ام المؤمنین بی بی خدیجہ کو دیکھ کر جو ہے، حضور کو دیکھ کر اللہ اکبر کبیرہ میں انہوں نماز ادا کریں، وہ نماز دیکھ کے میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نہ نماز کا طریقہ آیا تھا، اور اس وقت بھی نماز پڑھتے تھے حضور کے ساتھ۔ اور عرض کروں محترمات کرام کہ وہ یہ خاتون ہے جہاں پر حضور کو بائیکاٹ کیا گیا تھا، مکے میں حضور کو تکلیف دی گئی تھی، حضور کو اذیت دیا گیا تھا، حضور کو جو ہے مکے سے بائیکاٹ، جیسا لاک ڈاؤن ہو گیا تھا نا ہمارا 2020 میں، ویسا لاک ڈاؤن سے 1.5 سال بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ اس وقت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کا ساتھ، اور سب سے بڑی تاجر تھی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑی خاتون محترمہ کرام۔ اور یہ وہ خاتون ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کے بدن مبارک سے آپ کی اولاد بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور یہ فاطمہ ہے جو آج ہمارے پاس دین زندہ ہے، جو امام حسین کربلا میں اپنے آپ کو شہید کرے۔ جی تو الغرض محترمہ کرام، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا معاملہ ہے، بڑی فضیلت ہے، اور جو ہے بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اور آپ کو میں عرض کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 11 نکاح کرے، کتنے کرے؟ 11 نکاح کرے، اور اس نکاح میں سب سے پہلے جو نکاح ہوا بی بی خدیجہ سے نکاح ہوا، اور بی بی خدیجہ کے انتقال کے بعد جو ہے جو دیگر آپ نکاح عطا کرے، نکاح جو نکاح تھا، جو 10 نکاح ہوا، وہ 10 نکاح بی بی خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ ادا کرے، اس سے پہلے آپ کس سے بھی نکاح نہیں کریں، بتائیے آپ۔ اور 11 جتنے ازواج تھے اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بی بی خدیجہ سے ہی اولاد عطا فرمایا،
جی عبداللہ، قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ اور جتنے بھی جو ہے آپ کے بیٹیاں اور بیٹے تھے وہ سب جو ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھے. کس سے اولاد آپ کو عطا نہیں فرمایا. الغرض محترم حاضرین کرام، بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کو میں عرض کروں کہ جو ہے حضور علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ آپ بہت بڑے تاجر تھے. تو نکاح کے تعلق سے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام 25 سال کے، کتنے سال کے جی 25 سال کے، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 40 سال کی ہے، اور آپ کا جو ہے 2 نکاح ہو گیا تھا.